فرض کرو اگر اس بے بسی کے بعد اللہ کی مدد کا تم تک پہنچ جانا ہوا تو جو ٹوٹ کر بکھر گیا اس وجود کو سمیٹنے والا تمہارا اللہ ہے۔ تمہاری یہ بے بسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو اللہ نے کن کے سلے سوچ رکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کوئی اللہ نے تمہارا مقدر لکھا ہو۔ لب خاموش تھے میرے، دل کی دھڑکن کا سبب ہی نہ پوچھ پائی میں اللہ سے، وہ تو انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے در کا کبھی رخ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں آپ کے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا ادب بھی سیکھ لیں۔ خاموش رہا ہماری نیکی پہ زمانہ، عیبوں کی بات آئی تو گنگے بھی بول پڑے۔ میرے پہلے ہی بہت مسئلے تھے، یار تیرا چھوڑ جانا ضروری تھا کیا؟ ہو تعلق تو روح سے ہو، دل تو اکثر بھر جاتے ہیں۔ یہاں اداس ہے ہر شخص، کوئی اندر سے کوئی باہر سے، ہم ادھوری خواہشوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت لوگ سکھاتے ہیں۔ مجھے اپنے رب سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ اگر خدا پر چھوڑا ہے تو پریشان کیوں ہو، اگر بندے پر چھوڑا ہے تو حیران کیوں ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ رب ملا تو سب ملا، سب ملا رب نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی تم بھی۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے بے شمار راستے ہیں، جدائی موت سے زیادہ سخت ہے۔ یا اللہ جب میں تھک کر گرنے لگوں تو مجھے تھام لینا۔ اللہ خاموش دل کی بہت سنتا ہے۔ نماز اور قرآن سے معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں، تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ تم اللہ کے گھر کو عبادت سے آباد رکھو، وہ تمہارے گھروں کو رحمتوں سے آباد رکھے گا۔ دعاؤں کے فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عیب سے پاک نہیں۔ زیادہ سوچا مت کرو، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کرو۔ جس اللہ نے آسمانوں کو تاروں سے بھرا ہے وہ تمہارے دل کو بھی سکون سے بھر دے گا۔ تمہیں تو میں اپنی قبر پر فاتحہ پڑھنے کا بھی حق نہیں دوں گا۔ یقین مکمل ہو تو اللہ محبت ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہے۔ میرے رب نے کہا، میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں۔ یا اللہ مجھے اس حد تک بدل دے کہ تو مجھ سے محبت کرنے لگے۔ حسرت ہی رہے تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو کہاں چاند لگتا ہے۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو تمہارا شکوہ کرنا اللہ سے تو بنتا ہی نہیں۔ وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے بے شمار راستے ہیں۔ بے شک تمہارا حقیقی رب بہت ہی عالی شان اور عظیم عالی شان ہے۔ جب بے چینی محسوس ہو، دل اداس ہو، قرآن پاک سن لیا کرو۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ سکون نہیں مل رہا میرے دل کو، میرا سکون ہے وابستہ ایک شخص سے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، دل سے پوچھ کب آئے گا سکون۔ دل نے کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ دل میں نماز کی محبت اور بڑھ گئی ہے جب اپنی عمر کے لوگوں کو مرتے دیکھا۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تب اللہ یاد آتا ہے۔ صدقے کی طرح
सर से उतारा हुआ दिन, हर दिन यही लगता है गुजरा हुआ दिन। जिसने तुम्हें लाखों में चुना, उसे करोड़ों की भीड़ में खोने मत देना। गमों की राह पर सुकून से चलो, क्योंकि ये अल्लाह के करीब करती है। तसव्वुर तो फिर तसव्वुर है, उसके कुन से हकीकतें बदल जाती हैं। जब आप किसी की मदद का इरादा कर लो तो अल्लाह ताला गुंजाइश बना देता है। और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह न चाहे। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत वो दिल से कर रहे हैं। कोई हार गया, कोई जीत गया, ये साल भी आखिर बीत गया। इंतज़ार करने की सलाहियत को सब्र नहीं कहा जाता, बल्कि दौरान इंतज़ार अपने आप को संभाले रखने की ताकत सब्र कहलाती है। सारी दुनिया इंटरनेट पर फिदा हो गई, फजर ताइशा सब गज़ा हो गई। जुम्मे का दिन है या रब, सबके दिलों की मुरादें पूरी फरमा। अता के ज़रिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर अल्लाह दुआएं कभी रद्द नहीं करता। परेशानियां बहुत हैं, मगर सुकून में हो, अल्लाह सब देख रहा है। फ़ानी दुनिया, आरजी बसेरा, सब खुदा का, कुछ नहीं मेरा। ज़िंदगी की हर खुशी अल्लाह से तहज्जुद में मांग लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नाराज़गी ज़ाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। जिंदगियां उजाड़ने वालों को लगता है उनका हिसाब नहीं होगा। मिट्टी के बने इंसान आज फिल्टर की खूबसूरती पे गरूर करते हैं। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि हर चीज़ उजड़ जाती है, कंगाल हो जाते हैं, लेकिन ज़बान पर यही बात होती है, अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर करता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अजान की आवाज़ में जो सुकून है वो दुनिया की किसी आवाज़ में नहीं। काबिल नहीं था इतना काबिल रब ने बना दिया। मोहब्बत दुआ है, और दुआ बस अल्लाह से मांगी जाती है। अगर तुम शुक्र करोगे तो यकीनन तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। कुछ तकलीफ़ें आपको अपने रब के करीब करने के लिए ही होती हैं। मैंने कहा कि मुझे कोई याद नहीं करता, फिर जवाब आया, कुरान में अल्लाह कहता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। कुछ सजदे मामूल से ज़्यादा लंबे होते हैं, और उन सजदों की शिद्दत बस अल्लाह जानता है। जानते हो दुआ क्या है? अपनी हर परेशानी अल्लाह पाक को बता के बेफिक्र रहना। नमाज सुकून देती है, अगर सुकून से पढ़ो तो। सजदा खुशी का हो या गम का, तौफीक मिलना बड़ी बात है। वाहिद अल्लाह की मोहब्बत है जो हर मतलब से पाक है। अगर उसने तुम्हें वो न देना होता जो तुम चाहते हो, तो फिर वो तुम्हें मांगने की तौफीक ही क्यों देता? और जब तुम उसकी रज़ा में राज़ी हो जाते हो, तब वो तुम्हारी सारी कायनात को तुम्हें राज़ी करने पर लगा देता है। वक्त साबित कर ही देता है, अल्लाह के फैसले कभी गलत नहीं होते। सियाह रातों को उजाला बना देता है, वो कुन कहता है और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है।